جی، تو اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 222. پھر سوال کر رہے ہیں صحابہ کرام کہ وَيَسْأَلُونَكَ کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن المحید، محید کے بارے میں. محید حیض کو کہتے ہیں، یعنی جو انسان کا عورت کا منتھلی سائیکل ہوتا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کے بارے میں حکم بتائیں. کل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہہ دیجئے ہوا اذن کہ وہ کیا ہے، اذیت ہے یا بیماری ہے. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں، نجاست ہے بھی آتا ہے اس میں اور بیماری بھی آتا ہے، اذیت سے ہے. فاعتزلوا النساء تو الگ رہو عورتوں سے فی المحید جب وہ اس حالت میں ہوں، پیریڈز میں ہوں، حیض میں ہوں. ولا تقربوہن اور نہ تم قریب جاؤ ان کے حتی یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تطہرن پھر جب وہ پاک ہو جائیں فأتوہن آؤ ان کے قریب من حیث امرکم جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب التوابین محبت کرتا ہے کس سے، پسند کرتا ہے کس کو، توبہ کرنے والوں کو. ویحب المتطہرین اور پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں کو. اب یہاں پہ دیکھیں یہ بھی زندگی کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے. نکاح کی بات ہو رہی تھی، میاں بیوی کی بات ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین بنائے ہیں. صحابہ کرام کیونکہ ہر چیز پر عمل کرنا چاہتے تھے اس لیے وہ ہر قسم کا سوال آپ سے کرتے تھے. اور اسلام ایسا مذہب ہے جو واش روم میں جانے سے لے کر ہر چیز تک کے لیے گائیڈ کرتا ہے، کیونکہ ضابطۂ حیات ہے، کیونکہ لائف سٹائل ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ چند ریچولز ہمیں پتہ ہوں، نماز ہے، روزہ ہے، یوں کرو، یوں جیو، یوں مرو، یوں عقیقہ کرو، یوں بچہ پیدا ہونے پہ، یوں مرنے پہ، بس دیٹس اٹ. نہیں، ہر چیز پہ رہنمائی کرتا ہے. تو اس پہ بھی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ جب جو ہے لیڈیز کو منتھلی سائیکل شروع ہو تو پھر ان کو کیا کرنا، ایسے میں کیا کیا جائے. تو مردوں کو یعنی نے پوچھا صحابہ کرام نے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ یہ بیماری ہے اور یعنی نجس ہے، یعنی ناپاکی بھی ہے، اور کیا ہے کہ اذیت بھی ہے. اذیت مطلب بیماری سے بھی قریب ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سچویشن میں عورت عام طور پر کیا ہوتی ہے کہ اس کے ہارمونل چینجز ہوتی ہیں، اریٹیشن ہوتی ہے، مختلف قسم کی جو ہے اس کو کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسی حالت میں عورت بیماری سے زیادہ قریب ہوتی ہے بنسبت صحت کے. اس وجہ سے اس کو کہا گیا کہ یہ اذیت ہے. اور نجاست اسی لیے کہا گیا کہ یہ ناپاک خون ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو کیا کرنا ہے، اس کے دوران عورتوں کے قریب نہیں جاؤ. دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ پہلے امتیں کیا کرتی تھیں. جیسے جیوش کیا کرتے تھے، وہ ایک ایکسٹریم پہ تھے. جیسے ہندوازم میں بھی یہی ہے اور یہودیے بھی یہی کرتے ہیں، یہودیت میں بھی یہی ہے کیا کہ جب عورت ان دنوں میں ہوتی ہے اس کو بالکل کچن سے، رسوئی سے بالکل کٹ آف، وہ ہر چیز اس کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جینا پاک ہے. اور اس کو بلکہ گھر سے ہی، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ گھر سے کہیں دور اس کو چھوڑ دیتے تھے. وہ 8-10 دن یا جتنے بھی دن ہیں وہ وہاں رہتی تھی. اس کو وہاں بس کھانا چھوت کی طرح پہنچا دیا جاتا تھا. اس کو کسی چیز کو چھونے کی، پکڑنے کی، ہاتھ لگانے کی، کسی کے قریب بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں تھی. جیسے وہ کوئی واقعی چھوت ہو، اور اس کو بالکل جو ہے وہ ایک طرف سائڈ میں کر دیا جاتا تھا. اور یہودیت میں تو یہاں تک تھا کہ جب ایسی عورت کچھ لوگوں کے درمیان سے گزر جائے تو ان میں لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے. اور بھی بے شمار کہ یہ بھی ناپاک ہو گیا تو وہ بھی ناپاک ہو گیا. میری ایک ہندو فرینڈ تھیں، وہ بھی مجھے بتا رہی تھیں کہ ہم تو پھر رسوئی میں بھی نہیں جاتے، پھر ہم تو کھانا بھی نہیں بناتے، پھر خود. تو میں نے کہا پھر جو اکیلے رہتے ہیں، یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم نہ ہو، وہاں پہ پھر کھانا کون بناتا ہے؟ کہتے ہیں پھر باہر سے لینا پڑتا ہے، کچھ اور انتظام کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی اذیت ہے ایک عورت کے لیے بھی. وہ ایک ماں ہو سکتی ہے، اس کے چھوٹے بچے ہو سکتے ہیں، اس کو بھوک لگ سکتی ہے، کوئی کون اس کے آگے بیٹھا ہے ہر وقت جو وہ کہے گی تو وہ اس کو لا دے گا. اسلام اس کو مناسب بہتر نہیں سمجھتا. ایک دفعہ حضرت عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز کا کپڑا تھا، جائے نماز جس کو آپ کہیں گے، اس ٹائم پہ کوئی کپڑا ہوگا، تو کہا اٹھا دو. آپ نے کہا میں تو حیض سے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھوں میں تو نہیں لگا حیض. تو کوئی یعنی
پاس بھی بیٹھ سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، کھانا بھی پکا سکتی ہے، کھا بھی سکتے ہیں، اکٹھے سب کام ہو سکتے ہیں۔ صرف ان کے جو بہت قریب آنے سے اللہ تعالیٰ نے جو ایک تعلق ہے اس سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح کرسچینٹی میں دوسری ایکسٹریم ہے کہ کچھ بھی نہیں، جو مرضی کر لو، کوئی ناپاکی نہیں ہے، کوئی پاکی ناپاکی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی نہیں ہے، سب کام معمول کے مطابق، سب چیزیں، سب تعلق معمول کے مطابق رکھو۔ تو اس سے منع کیا گیا کہ ہم امت وسط ہیں، نہ ہم وہ کام کریں گے نہ یہ کام کریں گے۔ کیوں کہ جب تک کہ وہ کیا ہو کہ عورت جو ہے پاکی میں نہ آ جائے، تطہر نہ ہو جائے، طہر کی حالت میں نہ آ جائے۔ طہر کی حالت کیا ہوتی ہے کہ جب انسان اس سے نکل آتا ہے اس سچویشن سے اور وہ غسل کر لیتا ہے تو پھر وہ طہر کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو جب طہر کی حالت میں آ جائے تو پھر تمہیں اجازت ہے فَأْتُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو لمٹس رکھی ہوئی ہیں، جو اجازت دی ہوئی ہے، ان لمٹس کے اندر تم جو ہے، جو تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اجازت دیتے ہیں، ان لمٹس کے اندر تم رہ کے تو تم تعلق قائم کر سکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ فرما دیا کہ ان اللہ یحب التوابین، ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے اور اللہ ہم سے محبت کرے، تو اللہ نے بتا دیا، 2 نسخے بتائے ہیں کہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، پاک صاف رہنے والوں کو۔ صفائی نصف ایمان ہے، اس میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ جب ہم وضو کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، ایک تو پڑھتے ہیں نا وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ایک پڑھتے ہیں اللہم التوابین، اللہم اجعلنی من التوابین ومن المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والوں میں اور پاک صاف رہنے والوں میں بنا دے۔ تو یہ وضو کے جب آپ کریں تو یہ دعا کر لیا کریں، تو کیونکہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، تو اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور ویسے تھوڑا سا میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گی کہ ایسے میں ہمیں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے، جیسے اس آیت میں بتایا گیا ہے، اور گھر والوں کو بھی، ہسبینڈس کو بھی اور باقیوں کو بھی جو ہے یہ سچویشن سمجھنی چاہیے اور اس کو جو ہے اچھے سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے، اور یہ ہے کہ اس حالت میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ایون نماز بھی معاف ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ بھی نہیں پڑھنا ہوتا کہ دوبارہ جی اس کی قضا نہیں، کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا، معاف ہو جاتی ہے نماز۔ تو وہ کیا گیا ہے صرف اس میں، یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے، وہ صرف جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، پورے کا پورے دین جو ہے وہ کیا ہے کہ لائف سٹائل ہے ہمارا، اور وہ ہر چیز کے بارے میں ہمیں ہدایات کرتا ہے، ہدایات بتاتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ہمیں کہیں کنفیوز نہیں چھوڑ دیا گیا کہ جو یہاں پہ کنفیوز ہو رہے ہیں کیا کریں کیا نہ کریں، ٹھیک ہے، ہمیں ہر طرح سے گائیڈ کیا گیا ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے۔ بہرحال یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق کا بھی خیال کر رہے ہیں، عورتوں کی سچویشن، بیماری کا بھی خیال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کے جو ہے ان کی سچویشن جو بھی ہے اس کا پورا لحاظ کرتے ہوئے یہ حکم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ پھر نمازیں بھی معاف کی ہیں اور یہ سارا کچھ۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 223 دیکھیے کہ نساؤکم، بیویاں تمہاری، حرث لکم، کھیتی ہیں تمہاری، فأتوا حرثکم، تو آؤ اپنی کھیتی کو، انا شئتم، کہ جہاں سے تم چاہو، اور قدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم ملاقات کرنے والے ہو اس سے، کس سے؟ اللہ سے، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک اور حکم بتا رہے ہیں، ڈیٹیل دے رہے ہیں کہ جب جو ہے طہر ہو جائے تو تم جو عورتیں ہیں وہ، اور تمہارا کیسے ہو، کھیتی کا تعلق ہے، اور کھیتی اور کسان کا تعلق آپ کو پتہ ہے کتنا خوبصورت تعلق ہے۔ یہ آپ دیکھیں ایک کسان کیا کرتا ہے، ایک کسان جو ہے وہ زمین کو پہلے نرم کرتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس کی پانی دیتا ہے، پھر اس کو کیئر کرتا ہے، پھر وہ اگر کوئی ارد گرد جڑی بوٹیاں آ جاتی ہیں ان کو، یہ جو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں ان کو ہٹاتا ہے، پوری پروٹیکشن کرتا ہے، کھیت کو بڑا ہوتے پھلتے پھولتے دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کھیت کی پورا دھیان رکھتا ہے کہ کوئی اس کو خراب نہ کر دے، جلا نہ دے،
اس کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، اور پھر جب اس کا پھل آتا ہے تو پھر اس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایک عورت اور ایک یعنی بیوی اور ایک ہسبینڈ کا یہ تعلق ہوتا ہے۔ جیسے کسان چاہتا ہے کہ اس کا کھیت ہرا بھرا رہے، اس کا کھیت اب شاد و آباد رہے، اس کا کھیت ویران نہ ہو، اس کی کھیتی جو ہے خوب ہری بھری ہو اور اس سے خوب پھل پھول نکلیں۔ ایسے ہی ایک ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی بیوی کا پروٹیکٹر ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کو نان نفقہ مہیا کرتا ہے، وہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کے ضروریات کی حفاظت کو پورا کرتا ہے، وہ اس کے لیے ہر طرح سے اس کا جو ہے محافظ ہوتا ہے، اور اس کو خوش رکھتا ہے، اور اس کے لیے اس کو خوش دیکھ کر وہ اگر وہ ایک اچھا تعلق ہے، ایک ہیلدی تعلق ہے، تو کیا ہوتا ہے، اگر وہ کوئی ٹاکسک تعلق نہیں ہے جو کہ آج کل عام طور پہ ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک اچھا ہیلدی تعلق ہے تو وہ اس سے ہمیشہ خوش ہوتا ہے، اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا خیال کرتا ہے، اور اس کی تو یہ اللہ تعالیٰ نے تعلق بیان کیا ہے۔ ہماری طرف چونکہ بہت سے مفسرین جو ہے عام طور پہ مرد ہی رہے ہیں اور انہوں نے بھی اس کے بہت سے معنی بتائے ہیں، لیکن بہرحال اس کا جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کا جسم اور لباس کا تعلق بہت خوبصورت مثال دے کے بیان کیا، اس سے خوبصورت جو ہے بیان ہو نہیں سکتا، مثال ہو نہیں سکتی، اسی طرح اس سے خوبصورت نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو میاں بیوی کا تعلق ہے، جو بیوی ہے وہ کھیتی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ صرف نرا پھرا یہ نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے، کیونکہ سورۃ الروم میں ہم جا کے پڑھیں گے کہ سکون کی وجہ سے یہ رشتہ بنایا ہے، تو صرف سکون اور صرف محبت اور صرف انجوائمنٹ اور صرف وقت یہ نہیں، بلکہ آگے جو بھیجو، آگے کیا بھیجو، اس میں بہت سارے علماء اور مفسرین بتاتے ہیں کہ اولاد کی بات ہو رہی ہے، کہ جو اولاد ہو اس کی طرف بھی دیکھو، کہ اولاد جو ہے یعنی جو عورت ہے اس کی صحت کا بھی خیال رکھو، اس کے جو ہے اس کے ساتھ وقت بھی گزارو، اور پھر جو اولاد ہو وہ خوشخبری ہے، وبشر المؤمنین، پھر وہ جان لو کہ اللہ سے تم ملاقات کرو گے، اور جو تم اولاد جو تم اس کو اچھے طریقے سے پالو گے، پوسو گے، اچھی تربیت کرو گے، تو وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے، تمہارے مرنے کے بعد بھی وہ صدقہ جاریہ تمہارے لیے جاری و ساری رہے گا۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ شادی اور نکاح کا تعلق کتنا زبردست ہے، کتنا خوبصورت ہے، دیکھیں، ورنہ زندگی ادھوری ہے، ادھوری زندگی ہے، ادھورا دین ہے، ادھوری چیزیں ہیں۔ نکاح کر کے انسان کا دین مکمل ہوتا ہے، اور اگر یہ کسان اور کھیتی والا تعلق ہو تو بہت خوبصورت تعلق بنتا ہے، بہت خوبصورت رشتہ بنتا ہے، اور دکھ سکھ تو زندگی میں آتے ہیں، وہ تو زندگی پارٹ آف لائف ہے، اونچ نیچ آتی ہے، لیکن جب یہ تعلق اچھا ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ اس جو بھی مشکلیں آئیں یا آسانیاں آئیں، ہر راستے سے گزرنا آسان ہوگا۔ تو یہ بتایا گیا ہے ہمیں، اور یہ ہم نے آیت نمبر 223 پڑھی ہے۔